یہ جذباتی سوال اٹھا کے کیا کہتے ہیں، یہ جو ان کا اپنا سیاسی فرمان تھا اس کو قرآن و حدیث کا فرمان بناتے ہیں. یہ جذباتی سوال اٹھا کر کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے جو ان کا یہ فرمان تھا وہ قرآن و حدیث ہی کا فرمان تھا. کیا سوال اٹھا کے کہ جب اللہ نے بیوی کو حلال کیا تو یہ کون ہوتے ہیں حرام کرنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک سزا تھی. اور عجیب بات تو یہ بھی ہے نا کہ یہ لوگ بھی مسلکی لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا غلط ہے، طلاق بدعت. آپ پوچھ کے دیکھو، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا صحیح ہے یا غلط ہے، بولیں گے غلط ہے، بدعت ہے. یعنی یہ بات مسلم ہے کہ بدعت ہے، جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے وہ غلطی کرتا ہے. تو بھائی غلطی کی سزا اگر کوئی طے کر دے تو خاص طور سے حاکم امیر المومنین، تو اس کو اتنی گنجائش تو ملنی چاہیے نا. تو یہ بات تو پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ غلط ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ان کے خلاف قانون بنایا. کیا قانون بنایا کہ اب میری حکومت میں اگر کسی نے یہ غلطی کی، ایک ساتھ 3 طلاق دیا، تو سزا کیا ہے؟ میں تینوں نافذ کر دوں گا، اس کی بیوی کو اسے الگ کر دوں گا. یہ سزا ہے، غلطی کی سزا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ غلطی ہو رہی ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ غلطی ہو رہی ہے. اور یہ وہ غلطی ہے جس کے غلط ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. آج تک کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکا کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ صحیح ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ طلاق واقع ہو گئی، وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے. تو یہ غلطی جب بہت زیادہ ہونے لگی تو اس کے خلاف عمر فاروق نے قانون بنایا. اب قانون کیا بنایا؟ قانون بنایا کہ اب اگر یہ کوئی غلطی کرے گا، میاں بیوی کا جوڑا کوئی یہ غلطی کرے گا، شوہر غلطی کرے گا، اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دے گا. تو میرے بھائی جب سزا کوئی بنتی ہے، قانون کوئی بنتا ہے، سزا دی جاتی ہے، تو سزا میں ہوتا ہی یہی ہے کہ ایک بندے کو کسی جائز چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی کا نام تو سزا. بھائی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اس کی بیوی اس کے لیے حلال تھی، 3 طلاق کے بعد ایک ہی طلاق تھی، وہ بیوی واپس رکھ سکتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہوتے تھے اس کو حرام کرنے والے؟ تو میرے بھائی یہ حرام نہیں کر رہے ہیں، یہ سزا دے رہے ہیں. اور سزا میں ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کی حلال چیز چھین لی جاتی ہے، اس کو حلال چیز سے الگ کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پر مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے وہ سرزمین حلال ہے، وہاں رہنا ان کے لیے جائز ہے. اللہ نے وہ زمین ان کے لیے حلال کر کے رکھی، وہاں پہ ان کا گھر بار تھا، رہتے تھے. لیکن اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا قانون بنا دے، بلکہ بعض راتوں میں ملتا بھی ہے کہ بعض لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کر دیا. یعنی کسی سزا کو یہ کہا کہ تم مدینہ سے نکلو باہر جاؤ. تو کوئی بھی حاکم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا قانون بنائے کہ بھائی تم نے اگر کوئی غلطی کی تو میں تمہیں مدینہ سے نکال کے باہر کر دوں گا، جلا وطن کر دوں گا. تو اب یہاں پہ کوئی سوال اٹھائے کہ جب اس سرزمین کو، مدینہ کی زمین کو اللہ نے اس کے لیے حلال کر کے رکھا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہوتے ہیں اس زمین کو اس پر حرام کرنے والے؟ تو کیا جواب ہے؟ جلا وطن میں کیا ہوتا کہ ایک زمین جہاں رہنا بندے کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام. بھائی تو یہاں نہیں رہ سکتا، تو جا بھاگ. تو مدینہ سے نکال کے باہر کر دیا، تم یہاں نہیں رہو گے، تم جاؤ مدینہ سے باہر. جلا وطن. تو جلا وطن میں کیا ہوا کہ ایک زمین جو اس کے لیے حلال تھی اس کو حرام کر دیا، اس پر روک لگا دی گئی، پابندی لگا دی کہ تم یہاں پہ نہیں رہو. تو یہی سزا کا مطلب ہوتا ہے. سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے حلال ہے وہ اس کے لیے حرام کر دی جائے، ورنہ سزا کہاں ہوگی بھائی؟ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اب کسی بندے سے کہیں کہ تجھ کو شراب نہیں پینے دوں گا، تو کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ یہ اس کے لیے سزا ہے؟ یہ سزا نہیں میرے بھائی، وہ تو پہلے اس کے لیے حرام. سزا کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے لیے حلال ہے، جو اس کے لیے جائز ہے، اس سے اس کو دور کر دیا جائے. جیسے کسی کو قید میں ڈالا جاتا ہے، سزا نا. تو قید سے پہلے اس کے بال بچے اس کے لیے حلال ہے، بال بچوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے حلال ہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہنا حلال ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا حلال ہے، یہ سب حلال ہے. لیکن جب اس کی قید ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کی فیملی سے نکال کے کسی کوٹری میں بند کر دیتے ہیں. اب کوئی پوچھے
کہ اللہ نے اس کو حلال کر کے رکھا تھا، فیملی کے ساتھ رہے، بیوی کے ساتھ رہے، بال بچوں کے ساتھ رہے، اس حاکم کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اس حلال چیز کو چھین لے، اس کو نہیں ملا دے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ سزا ہے، اور سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال چیز سے چھین لی جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک سزا بنایا، سزا تجویز کی کہ جو ایک ساتھ 3 طلاق دے گا ہم اس کو 3 نافذ کر دیں گے، یعنی اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز چیز کو ایک آدمی سے دور کرنا یہ بطور سزا ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر کسی حلال کام پہ کوئی حلال چیز کسی سے چھین لیتے، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا 5 وقت کی، اب کہتے تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، تو یہ اعتراض والی بات ہوتی کہ کیوں اس بندے سے ایک چیز چھین لیں، لیکن یہاں ایک آدمی غلط کام کر رہا، ایک ساتھ 3 طلاق دے رہا، غلط کام کر رہا، اس غلطی کی سزا نہیں کر رہے، تو بھائی سزا میں تو یہی ہوگا نا کہ جو اس بندے کے لیے حلال ہے ان حلال چیزوں میں سے کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ سزا بھی نہیں ہوتا، سزا کا مطلب یہی ہوتا کہ حلال چیز سے اس کو دور کر دیا جائے۔ تو یہ جو جذباتی اعتراض ہے نا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے جا سکتی، تو قرآن و حدیث کے خلاف جانا نہیں ہے، یہ سزا دے کرنا ہے۔